حج کے لیے پیدل سفر کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ آج کل شہاب نامی نوجوان جو کیرلا سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اس میں کئی تفصیلات، کئی جگہ پہ استقبال وغیرہ سب باتیں چل رہی ہیں، اور حدیث آپ کو سناتا ہوں پورے یوٹیوب پر اب تک آپ کو اس بارے میں کسی نے بتایا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہیں تو آپ اعلاء السنن کھول لیجئے، پوری تفصیل ملے گی آپ کو، پیدل چل کے حج کرنے کے بارے میں کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے، پوری ڈیٹیلز ملے گی۔ اسی سے آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، جیسا کہ ابن خزیمہ میں الترغیب والترہیب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، قال ان آدم اتى البیت الف آنیۃ، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ حج کرنے آتے ہیں، لم یرکب قط، سوار بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں من الہند، ہندوستان سے سفر کر کے جاتے ہیں، علی رجلی، چل چل کر جاتے ہیں، سوار بالکل بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوار نہیں ہوتے ہیں، قطو عربی کا لفظ ہے، بالکل ہندوستان سے پیدل چل کر جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھ رہا ہوں، کوئی آدمی پیدل چل کر جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے پیدل چل کے جانا بالکل جائز ہے، منع نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی تو وہ عورت کو کہہ رہے ہیں، اس بوڑھے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو کے جاؤ، تم کہتے ہو کہ بھائی چل کے جانا جائز ہے، سوار ہو کے جانے کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وہ تو بوڑھا آدمی تھا، وہ تو ایک معذور عورت تھی جس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی چل کے جائے۔ ہاں، اگر کوئی طاقتور آدمی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہو، پھر اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ نہیں تم بھی سوار ہو کر جاؤ، تم کیوں چل کے جا رہے ہو، اگر اس بارے میں حدیث ہو تو بتائیے، نہیں ملے گی حدیث۔ خلاصہ کیا ہے؟ سوار ہو کر جانا اللہ کے نبی کو پسند اس آدمی کے لیے تھا جو معذور تھا، جیسے بوڑھا تھا اور ایک عورت تھی، وہ بھی معذور عورت تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا سوار ہو کر جاؤ۔ اگر وہ طاقتور ہوتے مسئلہ دوسرا ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر طاقتور آدمی چل کر جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ خلاصہ صرف اتنا یاد رکھیے، اگر کوئی چل کے جاتا ہے وہ بھی جائز، کوئی سوار ہو کر جاتا ہے وہ بھی جائز، لیکن سب سے بڑی چیز یاد رکھ لیجئے گا، چاہے آپ چل کے جائیے چاہے آپ سوار ہو کر جائیے، اگر ایسی غلطی کرتے ہیں آپ، یہ ایک غلطی آپ سے ہوتی ہے، حج برباد ہے آپ کا، حج بیکار ہے آپ کا۔ لیکن ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج فرض ہوا، ایک حج آپ نے کیا، صرف ایک حج، اس ایک حج کے لیے جب اللہ کے نبی روانہ ہوتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں، پوری امت کو اس دعا سے سیکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہم، یا اللہ، میرے حج میں جو حج کرنے جا رہا ہوں، لا ریاء فیہا ولا سمع، فرماتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، کھول کر دیکھ لیجئے 213 صفحہ نمبر پہ، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میرے حج میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، کوئی ناموری نہ ہو۔ یاد رکھیے گا حاجیو، اگر آپ کا حج 1% بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں ریاکاری آ گئی، اگر آپ کے حج میں ایک ذرہ سے بھی شہرت کا شوق آ گیا، برباد ہے آپ کا حج۔ بعض علماء نے چل کر جانے کو زیادہ پسند کیا ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور مشقت جس میں زیادہ محنت لگے اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا یاد رہے، یہ جو ابھی شہاب نامی شخص جا رہے ہیں، ان کو ریاکاری سے اور شہرت سے بچنا چاہیے۔